مسلک اعلیٰ حضرت سلام۔ باوقار معززین اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ اور متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، علم کا کوہ گراں اختر رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں اختر رضا خان قادری۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ حضرات کو اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ میں نے آیت پاک پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو بھولے، رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں، ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نورانی بزم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے، آپ کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے بولو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس حدیث پاک کے علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی رحمت عام ہے، عام کسی کے لیے، یہ نہیں کہ یہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے، فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے بھی حضور کی رحمت ہے، اور جو حضور پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی حضور کی رحمت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے حضور کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے حضور کی رحمت صرف دنیا ہی میں ہے، آخرت میں ان کے لیے حضور کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی رحمت کے حوالے سے کہ ازل سے لے کر ابد تک، اولا سے لے کر آخرت تک، روح سے لے کر جسم اور جان تک، دنیا اور آخرت میں جتنی نعمتیں ملی تھیں، مل رہی ہیں، ملیں گی، وہ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے بٹ رہی تھیں، بٹ رہی ہیں اور صبح قیامت تک بٹتی رہیں گی۔ نعمتیں بانٹتا یہ سمت وہ ذیشان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ساری نعمتیں کفار کو مل رہی ہیں چاہے ایمان والوں کو مل رہی ہیں، وہ سب حضور کے صدقے میں مل رہی ہیں، یہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہم غلاموں کے لیے تو ہے، لیکن کفار کے لیے بھی ہے، آپ سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ حضور اتنے مہربان ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دونوں جگہ لفظ امین فرمایا، دونوں جگہ۔ گویا اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا بندوں کے سامنے ارشاد فرمائی تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور حضور کی رحمت کا جب اپنے محبوب کی رحمت کا تذکرہ کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے ہم نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا فرمانا یہ چاہتا ہے رب العزت کہ جس شے کا میں رب ہوں ہر رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں رب ہوں تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے محبوب کی رحمت ہے، میری ربوبیت ہر شے کے لیے ہے تو میرے محبوب کی رحمت بھی ہر شے کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کروں حضور کیسی رحمت ہے۔ کافرہ کا مکان ہے، کافر عورت کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان سے ٹیک لگا کر کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو حضور۔ اب جس مکان سے حضور کا جسم مبارک مس ہو جائے اور اس مکان میں کفر باقی رہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گفتگو فرما رہے ہیں حضور، اب اس جو کافرہ عورت تھی وہ حضور کی آواز سن رہی ہے، آواز شریف سن رہی ہے۔ کافروں کا ماننا تھا، یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاؤں،
کافروں کا ماننا تھا کہ جو محمد عربی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو ایک بار آواز سن لیتا ہے یا ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ذہن بدلتا جا رہا ہے میرا، بات بڑھ رہی ہے تو حبیب یمنی مکہ شریف میں جب اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تو ابو جہل کے پیٹ میں درد ہوا کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ حبیب یمنی بڑا مالدار شخص تھا اور اس کے احسان تھے مکے والوں پر، بڑا اثر والا تھا۔ خط لکھا حبیب یمنی کو ابو جہل نے، حبیب یمنی مکہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تم فوراً مکہ پہنچو۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جہاں میں نے بات کی تھی کہ جو حضور کی بات سن لیتا ہے وہ حضور ہی کا ہو جاتا ہے۔ حدیث تو میں دوسری پڑھ لاتا لیکن یہ واقعہ سنیں۔ اس نے خط لکھا، حبیب یمنی خط پا کر فوراً مکہ پہنچا اور ابو جہل سے ملاقات ہوئی کی کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں محمد عربی سے، ہم دیکھیں تو کہ دکھتے کیسے ہیں کون اور کہتے کیا ہیں، ملاقات تو کریں۔ ابو جہل نے سوچا اب اس کا معاملہ بگڑے گا، یہ جہاں ملاقات کرے گا حضور ہی کی بارگاہ کا ہو جائے گا۔ بڑا ٹال مٹول سے کام لیا۔ حبیب یمنی تو عقل مند شخص تھا، اس نے کہا میں نے تیری سن لی، تیری تو سن لی، اب ذرا محمد عربی کی تو سنوں، میں بنا دونوں فریق کی بات سنے فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ خبر بھیجی حضور کی بارگاہ میں یمن سے آیا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پاتے ہی اور اس نے دعوت نہ بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ بڑے بڑے اہل عرب اپنی زبان پر بڑا ان لوگ کو ناز تھا اور سامنے والے کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگا، اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم عربی ہیں، ہم اچھا بولنا جانتے ہیں، ہمارے سامنے سب گونگے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے محفل میں جہاں حبیب یمنی، ابو جہل، مکہ کے بڑے بڑے علماء ادبا بیٹھے تھے، بڑے بڑے علم والے، اور جب حضور پہنچے ہیں تو اب عالم کیا تھا وہ امام اہل سنت کی زبانی سنو، تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے فصحا عرب بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ منہ میں زبان نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ حضور جب محفل میں پہنچے ہیں تو ان کے جسم جان بھی باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور پہنچے اور وہی ہوا، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، نبوت کا دعویٰ، نبوت کو جو دعویٰ کرتا ہے اس کا معجزے ہوا کرتے ہیں، آپ کو معجزہ کیا ہے؟ کہا جو تو چاہے، جو تو چاہے وہ میں معجزہ دکھاؤں۔ اب رحمت عالم کو تو اللہ نے مالک و مختار بنا کر بھیجا، کہا جو تو چاہے، کہا میں جاؤں، میں یہ اس وقت چاہتا ہوں کہ آسمان پر اس وقت چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، میں چاہتا ہوں اسے آپ 2 ٹکڑے کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بڑی بات تھی، اس لیے کہ بچپن شریف میں جھولے شریف میں جھول رہے ہیں اور انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند وہیں جا رہا ہے جہاں انگلی شریف کا اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اب تو نبوت کا دعویٰ ہو چکا ہے، اب تو پورے شباب پہ ہے حضور، اب کیا بڑی بات ہے۔ امام نے فرمایا تھا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بچپن شریف کا یہ عالم ہے، اب تو شباب پہ ہے، انگلی شریف اٹھی تھی اور انگلی کا اشارہ ملا ہے چاند کو، چاند بھی تو اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے اشارہ فرما دیا، اب میں کیسے سالم رہوں، حضور اشارہ فرمائیں اور میں اپنی جگہ پہ قائم رہوں۔ اشارہ ہوا ہے اور پورا چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اٹھی ہے انگلی اور چاند نے سینہ چاک کر دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور آگے فرماتے ہیں سورج الٹے چاند پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، دیکھ لے قدرت۔ انگلی کا اشارہ ہوا تھا، اب تو بڑا حیران پریشان، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ایسا نبی؟ کہا بول دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ حضور خود ہی فرما دے میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سن
تو چاہتا ہے تیری ایک معذور لڑکی ہے، بے دست و پا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر، نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے کام کر سکتی ہے، تو چاہتا ہے اسے شفا مل جائے، جا میں نے اسے وہی شفا بخش دی۔ حضور کا یہ فرمانا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی یہ سن کر کے یہ نہ سمجھے کہ دیکھو وہ سنی کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور شفا دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کی عطا سے پیارے مصطفیٰ شفا تقسیم فرماتی ہیں۔ دیتا اللہ ہے لیکن بانٹتے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ رب ہے موتی، اب حبیبی یمنی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بھاگا تھا تیزی کے ساتھ اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہی بے دست و پا لڑکی دروازہ کھولنے آئی۔ باپ کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ ہی تو پڑھا تھا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ایک رات میں سو رہی تھی، قسمت بیدار تھی، خواب میں چاند سے چہرے والے رخ ضحیٰ تشریف لائے، فرمایا بیٹی ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو یہی کلمہ پڑھ لے۔ اور جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اللہ تامہ عطا فرما دی۔ وہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو فرما لیں، زبان مبارک اگر ہل جائے، لبہائے مبارکہ واہ ہو جائیں تو پھر قسمتیں بدل جایا کرتی تھی۔ کفار سنتے نہیں تھے کہ ان کی بات سنو گے تو انہی کی ہو جاؤ گے۔ ٹیک لگا کر حضور گفتگو فرما رہے ہیں۔ کافرہ عورت، اس نے سوچا آواز نہ آئے، کھڑکیوں کو بند کر لیا، لیکن مشیت ربی تو چاہتی یہ تھی تو کھڑکیاں بند کر رہی ہے، ہم تیرے دل کو کھول دیں گے۔ کھڑکیوں کو بند کر لیا، اس نے حضور کی آواز نہ پہنچے۔ حضور میرا موضوع وہی ہے، حضور رحمت عالم۔ کھڑکیوں کو بند کر لیا، حضرت جبریل امین بات کرم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کافرہ عورت کا مکان ہے اور اس نے آپ کی آواز کو سن کر کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے، اس نے فرمایا محبوب سے جا کر کے کہہ دو کہ میرے محبوب کا جسم پاک جس مکان سے مس ہو جائے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس مکان والی عورت کو میں دوزخ میں جلاؤں۔ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ اس نے کھڑکیاں بند کی تھی، تم اس کی کھڑکیوں کو کھول دو دل کی۔ جبریل امین ابھی اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ مکان کا دروازہ کھلا ہے، کافرہ عورت باہر آئی ہے۔ رسول پاک کے قدموں پر سر کو رکھ کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں، اور بلند آواز سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضور کی رحمت۔ حضور اگر گفتگو فرما لیں، حضور کا جسم پاک اگر کسی دیوار سے مس ہو جائے تو اللہ کو اس مکان والے کا عذاب دینا، اس مکان والے کو عذاب دینا اللہ کو گوارا نہ ہو۔ ہم تو پھر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر یہی محبتیں قائم رہی، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی شاد و آباد رہیں گے اور میدان محشر میں بھی جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے۔ لیکن یہ محبتیں ضرور سلامت رہیں، اس لیے کہ محبت اگر سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے۔ جہاں محبت میں کھوٹ آئی، ایمان و عقیدے میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ ایمان و عقیدہ کیسے برباد ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایمان کے طوطے اڑ جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بزرگان دین لرزا کرتے تھے کہ اللہ کی پناہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور ایمان رخصت ہو جائے۔ اور وجہ یہی بنتی ہے ایمان جانے کی، انسان زبان سے کبھی کچھ بولتا ہے، کلمہ کفریہ، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق میں کچھ بھی منہ سے نکل گیا، شریعت کا مذاق اڑا دیا، قرآن پاک کے حوالے سے لطیفہ یا مذاق کہہ دیا، اور وہیں کہہ تو دیا، لوگ ہنس لیے تھوڑی دیر، یہاں ایمان رخصت۔ اس لیے ایمان بڑی قیمتی شے ہے، اس کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ ایمان سلامت رہا تو یہ محبتیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ ایمان کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو جہل بڑا سخت ترین بدترین دشمن اسلام کا اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن. اس نے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ چھوڑی تھی مسلمانوں پر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم نہ کیا ہو. بس اس کا مقصد یہ رہتا تھا کہ کس طرح میں اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دوں. معاذ اللہ رب العالمین. اس نے منصوبہ بنایا, اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا اور ایک راہ جہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے وہاں اس نے کہا کہ جاؤ ایک گڑھا کھودو, گڑھا کھودو اور کھودنے کے بعد وہیں چھپ کر کے بیٹھ جانا, چھپ کر کے بیٹھ جانا اور مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزریں گے اور جب اس گڑھے میں گر جائیں گے تم اوپر سے مٹی ڈال دینا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ منصوبہ بنایا, اوپر سے مٹی ڈال دینا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے, لیکن اللہ نے تو اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ارے یہ تو گڑھا ہے, یہ تو گڑھا ہے, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ گڑھا کیسے چھپ سکتا تھا حضور کی نگاہوں سے؟ حضور تشریف لے کھود دیا اور گھاس پھوس رکھ دی تاکہ حضور دیکھ نہ سکے اور اس میں بے خیالی میں حضور نیچے گر جائیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کا منصوبہ ناپاک منصوبہ تھا. حضور تشریف لے گئے. روایت میں یہ دونوں باتیں ملتی ہیں, یا تو اللہ نے حضور کو باخبر کر دیا کہ محبوب آگے گڑھا ہے پلٹ آؤ, حضور واپس تشریف لے آئے, یا دوسری بات یہ ملتی ہے روایتوں میں کہ جب حضور تشریف لے گئے تو قدم مبارک اٹھا ہے, گڑھے نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور حضور پار کر کے تشریف لے گئے. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں. جو بھی ہوا ہو حضور تشریف لے گئے. ابو جہل کو خبر پہنچی, جو چھپے بیٹھے تھے اس کے غلام ماننے والے, انہوں نے ابو جہل تم نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ نبی کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو صحیح و سالم تشریف لے گئے واپس. کھلبلی مچ گئی. بھاگا بھاگا آیا جنگل کی طرف جہاں گڑھا کھودا تھا کہ دیکھنے کے لیے دیکھوں تو ہوا کیا, کیسے بچے. اور دیکھتے دیکھتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود اس گڑھے میں گر گیا, خود اس گڑھے میں گر گیا. اب پکار رہا ہے, چلا رہا ہے, بچاؤ بچاؤ. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جتنے اس کے ماننے والے تھے رسی ڈال رہے ہیں نکالنے کے لیے, رسی جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے گڑھا بھی اور نیچے ہوتا جا رہا ہے, گڑھا بھی نیچے ہو رہا ہے, کنواں پھیلتا جا رہا ہے. اس نے دیکھا اب خیر نہیں ہے, اب تو اسی ذات کی طرف لو لگائی جائے کہ ساری کائنات جس کے در پر جاتی ہے. ابو جہل کافر ہے, دین کا سخت مخالف ہے, لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ برا ہوں, لیکن مصیبت میں امداد اگر کوئی کرے گا تو محمد عربی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافر ہو کر جانتا تھا. خبر بھیجی کہ جاؤ اپنے ماننے والوں کو, جاؤ جاؤ جلدی جا کر کے بلا کر لاؤ, اگر اس وقت مصیبت سے کوئی بچا سکتا ہے تو محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چچا لگتا تھا رشتے میں چچا لگتا تھا, لیکن بڑا بد نصیب تھا, گھر میں رہ کر کے ایمان کی دولت سے محروم رہا. اور وہیں بلال حبشی ہیں جو حبش سے آئے ہیں اور عشاقان مصطفیٰ کے سردار بن گئے ہیں, قیامت تک کے لیے عاشقوں کے امام بن گئے ہیں. دور رہے بلال حبشی, کہیں دور رہے اویس قرنی, قرن میں ہیں, زیارت نہ ہو سکی, لیکن محبتوں کا یہ عالم ہے کہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اویس سے میرا سلام کہہ دینا, میری امت کے لیے دعا کروا لینا. یہ محبتیں اگر زندہ ہوتی ہیں تو دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, ہم ماہم شریف میں سرکار مخدوم پاک کے قدموں میں اور ٹوپی والے شاہ بابا علیہ رحمہ کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ حضور اپنی قبر انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور حضور کرم فرمائیں گے, اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی. حضور تشریف لے گئے, بڑی رحمت والے ہیں سرکار, اللہ عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, انکار نہیں فرمایا. حضور تشریف لے گئے ابو جہل کے ماننے والوں کے ساتھ. حضور تشریف لے گئے, دیکھا گڑھے میں گرا ہے, چیخو پکار کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اگر میں تجھے اس گڑھے سے نکال لوں تو ایمان لے آئے گا. حضور نے فرمایا اگر تو آ جائے باہر تو ایمان لے آئے گا. اس نے وعدہ کیا ضرور ضرور نکال لیں مجھے, میں ایمان لے آؤں گا.
حضور تو رحمت والے نبی ہیں. حضور نے دست رحمت اندر کیا اور وہ دست جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک گھڑے کے اندر کیا ہے اور فوراً ایک جھٹکے میں ابو جہل کو باہر نکال دیا. ابو جہل باہر آ گیا لیکن بڑا مکار تھا, کافر تھا, شاطر تھا. باہر آ کر کے معاذ اللہ کہتا ہے کہ آپ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں, معاذ اللہ رب اللہ, آپ جادوگر معلوم ہوتے ہیں کہ ان لوگ نہ نکال سکے, آپ نے نکال لیا اور ایمان نہ لایا. بہر کیف بتانا مقصد دور اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ ساری کائنات میں جتنے ایمان والے ہوں یا کافر ہوں, جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, چرند ہوں یا پرند ہوں, ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نزہۃ المجالس کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چہیتے منہ بولے بیٹے ہیں حضور کے. منہ بولے, حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. کتنی محبتیں ہوں گی. اصل میں ہوا یہ کہ سالوں سال پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے گم ہو گئے, کھو گئے, اور بہت تلاش کیا, کافی تلاش کیا, ڈھونڈا, لیکن نہ مل سکے. اس لیے کہ ملتے کیسے؟ قسمت میں تو صحابی ہونا لکھا تھا, قسمت تو اوج سریا سے باتیں کر رہی تھی, حضور کی بارگاہ میں آنا تھا. اب کہیں سے ہوتے ہوتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. بچپن شریف میں ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ کو کون چھوڑ کر کے جائے؟ اتنی پیاری بارگاہ. پہنچے, بچپن میں حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے, غلامی کا شرف حاصل ہوا, رہتے رہے بڑے ہوئے. اب مکہ شریف پہنچے ایک مرتبہ. مکہ شریف پہنچنے کے بعد اتفاق ایسا, سالہ سال ڈھونڈنے کے بعد اچانک باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی. برسوں برس بعد باپ نے بیٹے کو دیکھا, اور بھلا باپ بیٹے کو کیسے بھول سکتا ہے, اگرچہ نقش و نگار میں فرق آ گیا ہو. دیکھا برسوں برس بعد, نگاہیں ملی, یادیں تازہ ہوئی, باپ نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا, بغلگیر ہو کر کے دونوں رونے لگے. اتنے سالوں بعد جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, اتنے دنوں بعد گلے مل کر کے رو رہے ہیں, رو کر کے فارغ ہوئے. اب باپ نے کہا بیٹا زید تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے حضرت زید حضور سے بلا اجازت کیسے جا سکتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر. حضرت زید کے والد نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ زید کی جتنی قیمت لینا چاہیں لے لیں, میں اسے لے جانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد نے کہا, یہ جب جملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی قیمت ہم نہیں چاہتے. زید کو اختیار ہے کہ جہاں چاہیں چلے جائیں, جس کے ساتھ چاہیں چلے جائیں, اختیار ہے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شفقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھیں. اختیار دیا اور باپ نے کہا سامان تیار کرو بیٹا چلنا ہے. لیکن بیٹا تو رحمت عالم کی بارگاہ میں رہ چکا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا چلنا ہے. ایک نظر دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو. اب سب یادیں تازہ ہو گئیں, وہ محبتیں یاد آ گئیں, وہ شفقتیں یاد آ گئیں, حضور کی رحمت یاد آ گئی, وہ پیاری پیاری ادائیں, وہ ساتھ میں رہنا, وہ غلامی کا شرف, تمام یادیں تازہ ہو گئیں. برجستہ حضرت زید نے کہا تھا کہ ساری دنیا کی آزادیاں میرے آقا کی غلامی پر میں قربان کرتا ہوں. اب سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اب میرے آقا کا در نہیں چھوٹے گا. گویا کہا ہوگا زبان حال سے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی, اور یا رسول اللہ علیہ السلام زبان حال سے کہا ہوگا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا, اور تیرے قدموں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضرت زید نے عرض کیا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں,
اور باپ نے دیکھا کہ بیٹے کو تمام محبتیں ملی ہیں بارگاہ رسالت سے، تو کہا چھوڑ دیا کہ حضور آپ ہی قبول فرما لیں، چھوڑ دیا بارگاہ میں، اب رہنے لگے تو حضور نے کرم کیسا فرمایا، کیسا فرمایا، حقیقی بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، رہ رہے ہیں، شادی ہوئی، بچے ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کرم خصوصی حضور کا کہ دنیا دیکھتی تھی کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے تو آپ کے ایک کاندھے پر امام حسن ہوتے تھے تو دوسرے کاندھے پر حضرت زید کے لڑکے ہوتے تھے۔ غلاموں پر یہ کرم ہے، جب تذکرہ خیر الانام ہوتا ہے تو اسامہ کا نام جلی حرفوں میں سب کی لبوں پر ہوتا ہے، اور دنیا دیکھتی تھی کہ ایک کاندھے پر لخت جگر شیر خدا تو ایک کاندھے پر فرزند غلام ہوتا ہے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، بڑی شفقتیں محبتیں حضور نے لٹائیں لوگوں پر، کافروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ۔ اچھا، اقوام عالم جتنی قومیں ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ اصول رہا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ سکھایا، لیکن قوم مسلسل بغاوت پر آمادہ رہی، مسلسل اللہ کے حکموں کو نہ مانا، نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام دعائے ہلاکت کر دیتے تھے۔ تو جب ہلاکت کی دعا ہوتی تھی تو اللہ پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل کھا گئی، پوری قوم نکل گئی دریائے نیل۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہوا اڑا لے گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم زلزلے نے برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستیاں الٹ دی حضرت جبریل نے، پوری قوم تباہ و برباد۔ لیکن آئیے، ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، کبھی کانٹے بچھائے ہیں، کبھی تانا دیا ہے، لیکن طائف کے میدان میں، طائف کی وادیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، وادی طائف میں حضور تشریف لے گئے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، حضور تشریف لے گئے، پہنچے۔ اب وہاں کے لوگوں نے خیر مقدم نہیں کیا تھا، استقبال نہیں کیا تھا، بلکہ معاذ اللہ کے مقدس پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، اور اتنے پتھر برسائے تھے، کبھی کھا کر کے دیکھنا ایک پتھر تو احساس ہوگا، اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ کی نالین مبارک آپ کے قدم شریف سے چمٹ گئی تھی، خون کی وجہ سے، خون اتنا بہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر کے زمین پر تشریف فرما ہیں، صحابی موجود ہیں، صحابی نے رو رہے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، آنکھیں کھولی، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ حضرت موسیٰ کی طرح نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوں۔ کیا آپ حضرت نوح کی طرح نبی نہیں ہیں؟ بے شک میں حضرت نوح کی طرح نبی ہوں، لیکن کہنا کیا چاہتے ہو؟ صحابی سے فرمایا حضور نے، اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ انبیاء کرام جب ان کی قوموں نے ان کے ساتھ بغاوت کی تھی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تو وہ انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پوری قوم تہس نہس ہو جاتی تھی، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لہٰذا آپ بھی ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دیں، ان کی بربادی کے لیے دعا فرما دیں، آپ دعا کر دیں گے اللہ پورا طائف عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، حضور کو تو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لبہائے مبارکہ پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، حضور مسکرا رہے ہیں۔ اچھا میں دعا کر دوں؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل دعائے ہلاکت فرما دیں۔ اب حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا، تم آمین کہنا۔ حضور کے دستہائے مبارکہ بلند ہوئے، لبہائے مبارکہ حرکت میں آئے۔ وہ صحابی سوچ رہے تھے کہ اب حضور دعائے ہلاکت فرمائیں گے اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا
پوری قوم برباد ہو جائے گی. لیکن حضور کی زبان مبارک سے اگر نکلا تھا، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، حضور نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ ہے رحمت عالم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قارون، آپ نے نام سنا ہوگا. قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے، زمین میں دھس گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قارون سے کہ توریت کا حکم ہے زکوٰۃ دو، اور تم ایمان رکھتے ہو توریت پر، زکوٰۃ نکالو اپنے مالوں کی. میں یہاں بڑھ کر کے یہ بھی کہوں کہ آج اللہ ماشاءاللہ، سب تو نہیں اللہ ماشاءاللہ، زکوٰۃ نکالنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور جو بچے بیٹھے ہیں، میں ان کی وساست سے گھر تک پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ لوگ ذمہ داری سمجھیں اور ارکان اسلام کو ارکان اسلام سمجھیں. جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ نمازوں پہ نمازیں اور جب زکوٰۃ صاحب نصاب ہوئی تو زکوٰۃ کا کوئی پتہ نہیں. بڑی سخت وعیدیں ہیں قرآن میں. یہ جو مال انسان بچاتا ہے نا، زکوٰۃ نہ دے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال بچ جائے، بس بچا رہے، بس بچا رہے، قیامت کے دن اللہ گنجے سانپ کی شکل میں اس مال کو بنا دے گا اور اس کے جبڑے سے پکڑ کر انسان کو کھینچ کر وہ سانپ کہے گا کہ ہاں میں ہی تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا. حدیث پاک میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور منکرین زکوٰۃ ہی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد فرمایا تھا. منکرین زکوٰۃ سے وہ لوگ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا تھا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد فرمایا، قتال فرمایا کہ جو اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کی مخالفت کرے، انکار کرے، وہ مومن نہیں، کافر ہو جاتا ہے. جہاد فرمایا تھا. اس لیے ہم میں سے جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور جب وقت پورا ہو، سال پورا ہو، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور اللہ کی راہ میں ادا کریں. برکت بھی ہے. فرمایا حضور نے کہ جو مال خشکی اور تری میں برباد ہوتا ہے نا، مال پیسہ ہو یا کاروبار کا سامان ہو، جو بھی ہو، خشکی میں اور تری میں یعنی سمندر میں اور زمین میں جو مال بھی برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر میں اتنی فیس چلی گئی، کوئی بیمار ہو گیا، آپریشن کا خرچہ لاکھوں لاکھ، منٹوں سیکنڈوں میں کوئی مقدمہ ہو گیا، پولیس اٹھا کر کے لے گئی، لاکھوں لاکھ چلے گئے، پولیس کو کھلا دیا. یہ مال سب زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. اگر آپ زکوٰۃ نکالیں، اللہ نے چاہا، زکوٰۃ مال کا میل ہے. اب جب آپ مال کا میل نکال دیں گے تو اللہ آپ کو بھی ستھرا فرما دے گا اور اللہ آپ کے مال کو بھی ستھرا فرما دے گا. پورا سال آپ کی بھی حفاظت، آپ کے مال کی بھی حفاظت. تو کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو برباد کریں اور پھر روتے رہیں ایسا ہوا ویسا ہوا. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ کوشش نہیں، آگے بڑھ کر کے اگر آج تک اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو خود بھی اور اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں، چچا، ماموں، پھوپھی، جہاں پر بھی ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہو، منع کریں تو سختی سے تلقین کرو کہ زکوٰۃ ادا کرو اگر اپنے مال کی اور اپنی عافیت چاہتے ہو تو. اللہ رب العزت ہم سب کو فرائض اور واجبات پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قارون کہا تھا حضرت موسیٰ نے نکال زکوٰۃ. قارون نے کہا کس حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ کہا آپ نے فرمایا 2.5%. 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ اسی حساب سے نکلتی ہے، اور 1000 پہ 250 روپے. اب اس نے اندازہ لگایا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے، چاندی، سونا اور یہ جواہرات، اگر میں 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالوں گا تو اچھا خاصا خزانہ نکل جائے گا میرا، میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا. اس نے انکار کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اسے غصہ آیا. اس نے رات میں ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ کل تجھے موسیٰ پر تہمت لگانا ہے، معاذ اللہ، زنا کی تہمت.
تجھے کل بھرے مجمع میں یہ کہنا ہے کہ ہاں موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جلیل القدر پیغمبر معصوم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، رات ہوئی، صبح نمودار ہوئی، لوگ جمع ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب قارون نے اشارہ کیا، اب قارون نے فتویٰ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ بتائیے کہ جو زنا کرے شریعت میں اس کی حد کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت میں جو شخص زنا کرے اگر شادی شدہ ہے تو اس پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ شریعت میں سزا ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو سنگسار کیا، حضور کے زمانے میں بھی کیا گیا، سنگسار کیا جائے، پتھر برسائے جائیں، اور اگر کنوارا غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس پر کوڑے برسائے جائیں۔ شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، کوڑے برسائے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا حکم۔ اب مکار قارون عورت کو اشارہ کرتا ہے، اس نے کہا تھا میں اشارہ کروں گا تو کھڑی ہو جانا، عورت کو اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور معاذ اللہ رب العالمین، اس سے پہلے کہ وہ تہمت لگاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے جلال اور ہیبت ایسا طاری ہوا کہ بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ کھڑی ہوئی، کوشش کی کچھ کہنے کی لیکن نہ کہہ سکیں، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، پھر بیٹھ گئی۔ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور ہمت کر کے جواب دیا، سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل پاک و صاف ہیں، اور رات میں قارون نے مجھے خزانے کا لالچ دے کر ان کے خلاف تہمت لگانے پر آمادہ کیا تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی عصمت کی ایسی حفاظت فرماتا ہے۔ جو صالحین اور نیک بندے ہوتے ہیں نا، ارے زندگی گزارو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، اعمال صالحہ کرو تو صحیح، اللہ عزتوں کو بلند فرمائے گا۔ جو لوگ آج تمہارے مخالف ہیں نا، کل خود تمہارے سامنے حاضر ہو کر کے سلام دعا کے لیے ترسیں گے۔ شرط یہ ہے اللہ و رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارو اعمال صالحہ کرتے ہوئے، اور جب انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت غیب سے فرماتا ہے، غیب سے فرماتا ہے۔ انسان جب نیک ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہاں تہمت، اس نے تو سارا سچ کھول کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بڑا مشہور ہے، بڑے جلالی، جلال آیا، زمین کو حکم دیا، زمین نگل لے، اسے نگل لے۔ اب زمین پھٹی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، زبان سے نکلا، زمین پھٹی ہے، اور قارون زمین میں دھسنے لگا، دھستا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خزانہ کتنی بری چیز ہوتی ہے، یہ مال، یہ دنیا بڑی بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دھستا جا رہا ہے زمین میں، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے زمین میں تم اس لیے دھسا رہے ہو تاکہ میرے خزانے پر قبضہ کر سکو، تاکہ میرا خزانہ لے سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کاہے کا خزانہ؟ فرمایا لاؤ اس کا سارا خزانہ لا کر اس کے سر پر ڈال دو۔ سارا خزانہ اس کے سر پر ڈال دیا، جتنا تھا۔ یہ بہت دیر تک خزانہ ڈالتے رہے، خزانہ بھی زمین میں دفن ہو گیا، قارون بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ دفن ہوا۔ اب آخر کا جملہ یہ ہے، مین ٹاپک، توجہ سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ہلاکت کی، قارون زمین میں دفن ہو گیا۔ غیب سے ندا آئی تھی، موسیٰ یہ تو تم تھے کہ تم نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت کی اور زمین میں دھس گیا، لیکن یہاں اگر میرا محبوب ہوتا تو وہ قارون کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ محبوب رحمت بنا کر کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کسی عالم میں رہ جاتے۔ حضور اس عالم میں تشریف لائے، آگے تشریف لے آئے حضرات۔ شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، لیکن ہم اس کو یوں پڑھیں گے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ رحمتیں تمام بنا کر امام اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں، حضور تو اللہ کی ایسی رحمت ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک، اولا سے لے کر آخرت تک، جسم سے لے کر روح تک، دین سے لے کر دنیا تک، جتنی نعمتیں اور جتنی رحمتیں کائنات میں ہیں وہ سب حضور کے صدقے میں ہیں۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام علیہم السلام نے جب اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اور متعدد واقعات تاریخ میں ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ ایک شخصیت، ایک رحمت عالم، ایک رہبر ایسا بھی ہے کہ دنیا نے دیکھا جب فتح مکہ ہوا، حضور فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ کیسا منظر رہا ہوگا نا، حضور اپنی آن بان شان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کے جھرمٹ میں، اور جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہوں گے تو گویا کہ نور و انوار کی آسمان سے بارش ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف فاروق اعظم ہی تو ہوں گے، ایک طرف عثمان غنی کی جلوہ ہوں گے، اور ایک طرف مولائے کائنات کی شجاعتیں جلوہ بکھیر رہی ہوں گی۔ ایسے مبارک ماحول میں جب رحمت عالم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہوں گے تو کفار و مشرکین کا حال کیا ہوگا؟ سنیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اکڑ کے نہیں، بندے کی شان کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، شان بندگی کے ساتھ۔ گردن شریف جھکی ہے زمین کی طرف، اور لبوں پر اللہ کے شکر کے نغمے جاری ہیں۔ وہ کوئی اور بادشاہ ہوگا کہ فتح کرنے کے بعد اکڑ کر چلتا ہو، لیکن یہ میرے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر فاتح کی حیثیت سے بھی داخل ہوتے ہیں تو شان بندگی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں حضور داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کفار و مشرکین ہیں۔ مجھے بتائیں حضور کے سامنے اس وقت کون تھا؟ کیا حضور کے جانثار تھے؟ کیا حضور کے دوست تھے؟ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے معاذ اللہ کبھی حضور کو مجنوں کہا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے کبھی حضور کو ساحر کہا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے کبھی حضور کو معاذ اللہ دیوانہ کہا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے حضور کی راہوں میں کبھی کانٹے بچھائے تھے، وہی حضور کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں مجرم بن کر، جنہوں نے حضور کی پشت مبارک پر اونٹ کی نجاست رکھی تھی، وہی لوگ تو حضور کے سامنے ہیں جنہوں نے کبھی حضور کے چہیتے عاشق صادق حضرت بلال کو تپتی ریت پر کھینچا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے حضور کے مقدس چچا جناب سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے پر مہینوں تک شیب ابی طالب میں حضور کو قید کیا تھا، وہی لوگ تو تھے حضور کے سامنے جنہوں نے کبھی حضور کی جان لینے کی ناپاک حضور کے سامنے جنہوں نے حضور کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، وہی لوگ تھے حضور کے سامنے جنہوں نے بدر و احد میں حضور کے سامنے تلواریں اٹھائی تھی، وہی لوگ حضور کے سامنے تھے جو دن رات اسی فکر میں رہتے تھے کہ محمد عربی کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ تمام مجرمین، جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، ہاتھ باندھے مجرم بن کر فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے کھڑے ہیں، اور سب سوچ رہے ہیں کہ آج خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، آج مسلمانوں کی تلواریں اٹھیں گی، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، آج ہماری بیویوں کے بیوہ ہونے کا دن ہے، آج ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، مکہ کی گلیاں خون سے رنگ دی جائیں گی، اس لیے کہ آج خیر نہیں ہے، آج مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آ رہے ہیں، ہم نے انہیں مکہ کے کعبہ کے طواف سے روکا تھا، آج یہ فتح کر چکے ہیں، آج خیر نہیں۔ سب سوچ رہے ہیں، سختہ طاری ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفار و مشرکین سے، میرے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو؟ میرے بارے میں تم کیسی توقع رکھتے ہو؟ میں کیسا ہوں؟ اور حضور کی مبارک زندگی ان سب نے دیکھی تھی، حضور کا رحم بھی انہوں نے دیکھا تھا، حضور کا کرم بھی دیکھا تھا، حضور کتنے مہربان ہیں دشمنوں کے ساتھ وہ بھی دیکھا تھا۔ توقع کیا رکھتے ہو؟ ان سب نے کہا تھا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کرم فرمانے والے باپ کے کرم فرمانے والے بیٹے ہیں،
یہ جملہ سنا اب حضور کی رحمت کو جوش آیا. رحمت عالم فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, تم سے آج کوئی مواخذہ نہ کیا جائے گا. وانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. بے مثال رحمت کا مظاہرہ اگر اس آسمان نے زمین نے دیکھا تھا تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھا تھا. بے مثال رحمت بن کر کے تشریف, جہاں انسان کا وہم و گمان نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, اور بھائی کو معاف کرنا آسان ہے, لیکن رحمت عالم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا. یہ بڑی بات ہے. اخلاق کریمانہ مسافر, اخلاق کریمانہ حضور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. تعجب ہوتا ہے واقعی. سیرت پڑھو, سیرت کی کتابیں پڑھو, حضور کی سیرت کی, اور اپنے اندر وہ اخلاق کا صدقہ اللہ سے مانگو, پیدا کرنے کی کوشش کرو. بڑے زبردست اخلاق اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محبوب ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز فرمایا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام حاضر بارگاہ کرم, کچھ مسافر آئے اور وہ کافر تھے. کون تھے؟ کافر مسافر سفر کرتے ہوئے آئے. رات ہونے والی تھی, سوچا مدینے میں کسی سے پناہ طلب کی جائے. اب اتفاق سے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ کیا ہم لوگ ایک رات ٹھہرنا چاہتے ہیں, ایک رات کی مہلت, صرف ایک رات ہمیں ٹھکانہ دے دیا جائے. کئی مسافر تھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایک مسافر کو بانٹ دیا. فلاں کو تم لے جاؤ, تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. ایک ایک کافر ایک ایک صحابی کے ساتھ گھر میں رات گزارنے لے گئے. رات میں کھلایا پلایا. ایک مسافر بچا, ایک مسافر بچ گیا. قسمت بلند تھی مسافر کی, مسافر بلند, اسے پتا نہیں تھا, وہ تو سفر سوچ کے آیا تھا, سفر میں چل رہے ہیں. اسے کیا پتا تھا کہ یہ سفر بدلے گا تو میری قسمت بدل جائے گی. ایک مسافر بچا, اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہمان بنا لیا. کا جو مہمان ہو وہ اخلاق کریمانہ بھی تو دیکھے گا, عادت و اطوار بھی, اور پھر وہ کفر میں رہ جائے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کافر تھا, لے کر کے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس, کاشانہ رحمت پر آیا. مسافر بستر لگا دیا. بستر لگانے کے بعد اسے بکری کا دودھ دو کر کے آپ نے عطا فرمایا. بکری کا دودھ. اب بڑا بھوکا پیاسا تھا, اور اہل عرب تو بڑے کھانے پینے میں بہت زیادہ بھوکا پیاسا کئی دن. حضور نے ایک بکری دودھ دیا تو پی گیا, یکے بعد دوسری کا دیا وہ بھی پی گیا, تیسری بکری کا, یکے بعد دیگر 7 بکریوں کا دودھ نکالا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسے عطا فرمایا. وہ پی گیا, بڑا پیاسا تھا. پھر اتفاق سے کھانا سامنے آیا, کھانا بھی کھا گیا. وہ اپنی بھوک سے زیادہ کھا لیا اس نے, اور اتفاق کی بات رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا. طبیعت بگڑی, پیٹ خراب, کھا لیا اتنا دودھ بکری کا, خوب پی لیا, رات طبیعت بگڑی. اور بستر پر جب اسے رفع حاجت کی ضرورت پڑی, قضاء حاجت کی, اب شرمندگی تھی کہ مہمان بنایا ہے بتاؤ, اور اتنا کھا لیا پی لیا, میں کس منہ سے کہوں کہ مجھے جانا ہے رفع حاجت, کہہ نہ سکا, شرمندہ ہو کر کے کہہ نہ سکا. اسی بستر پر اس نے پخانہ کر دیا. اب چادر بھی آلودہ کی, اپنا لباس بھی گندا کیا, وہ بستر بھی گندا ہوا. اب رات گزری جیسے تیسے, اب سوچ رہا ہے بس صبح ہو اور میں یہاں سے بھاگوں جلدی سے. لیکن ایسے کیسے بھاگتا, رسول پاک کی رحمت تو بالکل پکڑے ہوئے تھی, ایسے کیسے بھاگتا. صبح ہو میں بھاگوں, پتہ نہ چلے, میرا راز نہ کھلے, شرمندگی نہ ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے, نماز ادا کی. آپ نے ملاحظہ فرمایا, آپ سمجھ گئے, آپ نے ملاحظہ فرمایا غیبدہ نبی ہے, سمجھ گئے آپ نے سوچا اسے شرمندہ نہ کیا جائے. اور وہ سوچ رہا تھا دروازہ کھولوں تو دروازے کی آواز آئے گی اور جاگ جائیں گے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی, شرمندگی, ندامت ہوگی. اس نے سوچا, حضور سمجھ گئے. حضور نے دروازہ شریف کھولا, اور دروازہ کھولنے کے ساتھ حضور خود بھی آڑ میں ہو گئے. پردہ شریف تھا, پردے کی آڑ میں, تاکہ مجھے نہ دیکھ سکے, یہ سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں ہے. حضور کتنے کریم, کتنے رحیم ہیں.
کوئی نہیں ہے یہاں پر. اس نے یہی سمجھا دروازہ کھلا ہے اور کوئی ہے تو ہے نہیں سامنے, لاؤ موقع اچھا ہے بھاگ جاؤں. نکل کر کے بھاگ گیا, بھاگ گیا بڑی تیزی سے بھاگ گیا. حضور مسکرا رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کرم دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں پوری زندگی اگر ہم سجدے میں گزار دیں نا تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے اپنے محبوب کی امت میں. بھی تو ہے کہ جب تک میرا ایک ایک امت سامنے آتا ہے, بولو چھپتا ہے, حاکم سے مجرم بھاگتا ہے کہ حاکم سزا دے گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں, یہاں اس کے خلاف, یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف. یا رسول اللہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یہاں چور اور مجرم بھاگتے نہیں ہیں, آپ کی دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. کتنے مہربان ہیں حضور, پوری زندگی یاد رکھا. حال اگرچہ پیدائش شریف تو قریب ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مبارک برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ان ساعتوں کی. حضور تشریف لائے دنیا میں, جب بھی زبان پاک پر ہمیں ہی تو یاد کیا, ربی حبلی امتی. شب معراج میں حاضر ہوئے رب کی بارگاہ میں, ہمیں ہی تو یاد رکھا اور پوری حیات طیبہ یاد رکھا. قبر انور پر تشریف فرما ہے, صحابہ کا بیان ہے حضور کے لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے اور ہم نے جب کان لگائے ہیں تو یہی کلمات تھے ربی حبلی امتی, رب حبلی امتی. حضور بڑے مہربان ہیں اپنے غلاموں پر, بڑے کریم ہیں. اب وہ تو بھاگ کر کے چلا گیا, بھاگ گیا وہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اس آلودہ چادر کو دھونے لگے, اس بستر کو دھونے لگے جس پر نجاست تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, اللہ اکبر. اتفاق ایسا ہوا کہ جو گیا تھا مسافر وہ اپنا تعویذ اور تلوار گھر پہ بھول گیا. کاشانہ اقدس پر جو رکا تھا رات تو تعویذ کے کاشانہ اقدس پر بھول گیا. بھول کیا گیا میں تو, اور وہ آیا نہیں, بلایا گیا. حاضر آ کر کے دیکھا حضور میرا آلودہ بستر دھو رہے ہیں. وقت کا پیغمبر کہ جس کے اشارہ ابرو پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے, سورج کی طرف اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, جس کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے جانثار اپنے ہاتھوں میں لے لیں, جس کے پسینے کی بوند زمین پر نہ گرے اور اس کے غلام اپنی جانیں قدموں پہ قربان کر دے, وہ پیغمبر آلودہ چادر دھو رہا. دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, انقلاب برپا ہو گیا دل میں. عرض کیا حضور چادر بعد میں صاف کرنا, پہلے میرا دل صاف کر دیں. اور بلند آواز سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور ساری کائنات کے لیے رحمتیں تمام بنا کر کے بھیجے گئے. جیسا آپ بولیں, جیسا بولیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے. الحمدللہ بولنے کے لیے تو اللہ کا فضل ہے. 1 گھنٹہ اور سرکار اعلی حضرت کا فیضان, میرے پیر و مرشد کا فیضان, الحمدللہ حضور کی رحمت ہی کے حوالے سے. ابھی تو بخاری شریف تک آیا ہی نہیں میں. بخاری شریف میں دل نہیں مانتا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, وہ رحمت پوری زندگی آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنے قریب, سمجھ سکتے ہیں جملہ تو بہت مختصر ہے لیکن سوچو نہ جانے کیسے کیسے معاملات آئے ہوں گے. جنگوں میں تشریف لے گئے, سوائے جہاد کے پوری زندگی خادم بھی رہے, ازواج مطہرات بھی رہی, صحابہ بھی رہے, لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ رحمت عالم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ کریم ہیں. اور خادم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف, کسی خادم پر کبھی بھی بلند آواز سے حضور نے بات نہ فرمائی. کتنے رحیم ہیں. حضور کی عادت مبارکہ تھی جمعہ کا, آج کا جو مبارک دن گزرا جمعہ,
اب وہ کیسا جمعہ ہوگا کہ جب جمعہ کا دن بھی آتا ہوگا تو آمنہ کے لال کی زیارت کرتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسا جمعہ ہوتا ہوگا؟ یقیناً سید الایام جمعہ. آج یہ حدیث پاک پڑھا تو یاد تازہ ہو گئی کہ کیسا جمعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. جمعہ کا دن ہوتا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے. عادت مبارکہ کھجور کا تنا حضور جمعہ کے دن، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے خطبہ. اب انصاری مردوں یا انصاری عورتوں میں سے کسی نے، راوی کو شک ہے یہاں پر، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں جس پر آپ سکون سے اطمینان بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمائیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ لوگ چاہیں. حضور فرمایا، انہوں نے ممبر بنوایا، ممبر رکھا گیا. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آیا، ممبر پر تشریف فرما ہونے ہی والے ہیں، لیکن اچانک دیکھا گریاؤ زاری، رونے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے. حضور کیسے رحمت ہیں؟ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے. حضور نے ابھی قدم شریف نہیں رکھا ہے ممبر پر، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کھجور کے تنے سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ کھجور کا تنا حضور کی فرقت میں رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے. حضور کو بڑا ترس آیا، رحم آیا. حضور واپس پلٹے اور اس کھجور کے تنے کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا. اور جیسے ہی سینے سے لگانا تھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کھجور کے تنے نے رونا تڑپنا سب بند کر دیا، بالکل پرسکون ہو گیا. حضور بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہرنی کا بچہ، واقعہ بڑا مشہور ہے. صحابہ بھی ہیں، ہرنی بھی ہے. وعدہ کر کے گئی تھی یا رسول اللہ ضرور آؤں گی، صرف دودھ پلانے کی مہلت دے دیں. صرف وہ 2-4 ٹانگ کے جانور ہو کر مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور آج کے 2 ٹانگ کا جانور نہیں جانتا ہے، علم غیب کا انکار کرتا ہے، اپنا بڑا بھائی بتاتا ہے. وہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ فریاد سنتے ہیں، یہ دستگیری کرتے ہیں، اور یہ 2 ٹانگ کا جانور کہتا ہے کہ رسول اللہ نہیں سنتے. معاذ اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. صرف حضور بچوں کو دودھ پلانا اور یہاں واپس آئی. فرمایا کیا واقعی واپس آ جائے گی؟ واپس آ جائے گی. اور اس طرح کے کئی واقعات ترمذی شریف بخاری شریف میں ہیں. کہیں اونٹ فریاد کر رہا ہے، کہیں چڑیا فریاد کر رہی ہے، کہیں پرندے فریاد کر رہے ہیں، اور تو اور ببول کے تنے. حضور جہاں تشریف فرما ہوتے ببول کا درخت درود و سلام پڑا کرتا اور حضور سنا کرتے. واقعی آ جائے گی یا رسول اللہ؟ ضرور آ جاؤں گی، صرف دودھ پلانا ہے. گئی، یہاں بیدار ہو گیا جس نے ہرنی کو قید کیا تھا. اتنے میں دیکھا کہ ہرنی اچھلتی کودتی بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں واپس بھاگی چلی آ رہی ہے اپنے وعدے کے مطابق. آئی، حضور نے فرمایا اس شخص سے کہ تو اس کو آزاد کر دے، یہ اپنے بچوں کے لیے آنا جانا پڑے گا، اس کو آزاد کر دے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اس نے فوراً حضور کی بات مانی، آزاد کر دیا. اب آزاد کر دیا، ہرنی کو کتنی خوشی ملی. ہم تو کلمہ پڑھتے ہی ہیں، ہرنی اتنی خوش ہوئی. اور ہرنی کا جو اچھلنا اور چلنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اچھل کود کے چلتی ہے. اچھلی کودی اور دن دناتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگی ہے تو زبان پر یہی جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو گویا حضور جانوروں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل کا ٹاپک سماعت فرما لیں. آپ لوگ تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑی خوشی. اسی طرح کثرت سے آپ لوگ آتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. الحمدللہ بڑی
خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس مقدس شخصیت کے لیے لوگ ایک نگاہ دیکھنے کو ترستے ہوں، ان کی مقدس صحبت میں لوگ سیکنڈ پانے کے لیے ترستے ہوں، اس مقدس شخصیت نے الحمدللہ ہمیں تاریخ عطا فرما دی ہے۔ ہم اور آپ تو کوئی حیثیت نہیں ہے میری، بڑے بڑے اکابر علماء میرے اساتذہ بیان کرتے ہیں حضور محدث کبیر کی فضیلت۔ کل انشاءاللہ وقت نہیں ہے، دانش بھائی نے کہا تھا کل انشاءاللہ حضرت کی فضیلت، حضرت کی شخصیت کیسی ہے، تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے ادب کے ساتھ زانوے تلمس طے کرتے ہیں۔ وہ ہیں سلطان الاساتذہ، ممتاز الفقہاء، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مد ظلہ العالی، 10ویں شب حضرت نے قبول فرما لی۔ حضرت کرم فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ غیب سے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دے کہ حضرت یہاں تک پہنچ سکیں، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے حضرت کو کینسل کرنا پڑے۔ انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے، آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ تشریف لا رہے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ 6 اکتوبر 10ویں شب 9 کا دن گزر کے 10ویں شب 6 اکتوبر کی رات میں انشاءاللہ حضور محدث کبیر دامت فیوزہم العالیہ کی زیارت سے، ان کے کلمات خیر سے ہم مستفیض اور مستنیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ آپ لوگ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اپنے ساتھ کوشش کریں دوستو احباب کو بھی لا کر دین متین کی خدمت میں دین متین حاصل کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رات میں ایک گھڑی علم دین کی محفل میں بیٹھنا حاصل کرنا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بدر جہاں بہتر، مفہوم حدیث۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک محافل میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔